بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ جن ساتھیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ سنا تھا کہ نیلی آنکھیں بے وفا ہوتی ہیں، مگر میرے کزن سلطان کی آنکھیں بھی نیلی تھیں۔ اس نے اس کہاوت کو باطل کر دکھایا۔ وفا ایک قیمتی سرمایہ ہے، جس کی قسمت میں ہو دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے، جبکہ بے وفائی انسان کی ساری خوشیاں تاراج کر دیتی ہے۔ سلطان اور ریحانہ کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے، ایک کی وفا اور دوسرے کی بے وفائی، اسی کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے۔ وہ دونوں رشتے میں میرے کزن تھے، دونوں ہی خوبصورت، بلکہ چندے آفتاب چندے ماہتاب تھے۔ ریحانہ پھوپھی کی بیٹی، جبکہ سلطان میرا چچا زاد تھا۔ جب دونوں چھوٹے تھے تب ہی دادی امی نے ان کی نسبت طے کر دی۔ ہوش سنبھالا تو بڑوں نے جتلایا کہ دونوں کی آپس میں شادی ہونی ہے۔ تبھی سے دلوں میں پیار نے گھر کر لیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلو، ہم عمر ہونے کی وجہ سے دونوں کی مجھ سے دوستی تھی۔ یہ اپنی ہر بات مجھے بتاتے تھے۔ ایک طرح سے میں ان کی دوست ہی نہیں، رازدان بھی تھی۔ سلطان کو اپنی منگیتر سے بہت پیار تھا۔ ریحانہ کے سوا اس نے کبھی کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی تھی۔ اس کی خوشی کی خاطر وہ گھنٹوں دھوپ میں کھڑا ہو سکتا تھا، سخت سردی میں، بارش میں بھیگ سکتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا تھا۔ بچپن میں جب ساتھ کھیلا کرتے، سلطان ریحانہ کی طرفداری میں ہم سب کو پرے کر دیا کرتا تھا۔ غلطی ریحانہ کی ہوتی اور وہ ہمیں مورد الزام ٹھہراتا۔ مجھے بے حد غصہ آتا، لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کا دم لڑکی میں اٹکا تھا۔ ریحانہ کی چاہت میں ہم نے بچپن سے سلطان کی بے قراری دیکھی تھی۔ سوچتی تھی یہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے کہ سلطان اس کے ساتھ وفادار ہے۔ جب ہم بڑے ہو گئے تو ریحانہ میرے اور زیادہ قریب ہو گئی۔ میری اس کے ساتھ گاڑی چنتی تھی، سوچتی تھی جانے اس گہری وابستگی کا کیا بنے گا۔ وقت گزرتا گیا اور سلطان پڑھائی میں بہت محنت کر رہا تھا، کچھ بن کر دکھانا چاہتا تھا، اپنی منگیتر کو دنیا کے سارے سکھ دینا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کو وہ اپنی خوابوں کی تعبیر سمجھتا تھا، اور میں دعا کرتی تھی خدا ان کے خوابوں کو پورا کرے، کیونکہ سنا تھا کہ جہاں زیادہ محبت ہوتی ہے وہاں جدائی کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، جو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ سلطان نے تعلیم مکمل کر لی۔ انہی دنوں اسے روزگار کے سلسلے میں باہر جانے کا موقع مل گیا۔ جس روز وہ جا رہا تھا دونوں ہمارے گھر آئے۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ وہ رقت امیز منظر آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ریحانہ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں، اور سلطان کا یہ حال تھا کہ بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ بات کرتا تھا تو آواز گلوگیر ہو جاتی۔ جدائی کے خیال سے اس کی روح تڑپ رہی تھی۔ ان کو اداس دیکھ کر میں بھی افسردہ ہو گئی۔ جدائی کی گھڑی آ گئی۔ جاتے ہوئے سلطان نے کہا، ریحانہ میرا انتظار کرنا اور بے وفائی نہ کرنا۔ وہ چلا گیا، سارے گھر پر ویرانی چھا گئی۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک ریحانہ روتی رہی، جسے چپ کرانا مشکل ہو گیا۔ وہ بری طرح پریشان تھی، کھانا بھی نہیں کھاتی تھی۔ لگتا تھا جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اس کے کان میں پھونک مار دی ہو، تم ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہو اور اب کبھی نہیں ملو گے۔ کافی عرصہ تک میری دوست میری کزن پر یہی کیفیت طاری رہی۔ وہ ویران سی پھرتی تھی، کسی سے کھلے دل سے بات بھی نہیں کر پاتی تھی۔ لگتا تھا کہ منگیتر کے چلے جانے سے زندگی کی امنگ پھر اس کے دل میں سے چلی گئی ہے۔ ایسی محبت کی مثال میں نے کہیں نہ پائی جیسی ان دونوں کے بیچ تھی۔ جب میں اس کے گھر سے جاتی، وہ سلطان کی باتیں کرنے لگتی، پھر اداس ہو کر کہتی، ہنا لگتا ہے اب خوش رہنا میرے مقدر میں نہیں ہے۔ میں تسلی دیتی کہ تھوڑے عرصے کی بات ہے، آخر اسے لوٹنا ہی ہے، خاطر جمع رکھو، تمہارے لیے ہی کمانے گیا ہے، جب لوٹ کر آئے گا پھر تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ میری ان باتوں سے ذرا دیر کو وہ بہل سی جاتی۔ ریحانہ کی امی کی ایک نند کا گھرانہ بیرون ملک تھا، اور یہ لوگ مدت سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ ایک دن جب ریحانہ سے ملنے گئی، اس کی امی کی نند کا کنبہ آیا ہوا تھا۔ ان دنوں پھوپھی جان کے گھر ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ریحانہ کی پھوپھی کے بیٹے کا نام سلمان تھا، اور یہ خاصا خوبصورت نوجوان تھا۔ پہلی بار میرا سلمان سے تعارف ریحانہ نے کروایا۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ اب مستقل طور پر پاکستان آ چکے ہیں، اور جب تک ان کو مکان نہیں ملتا وہ انہی کے گھر میں قیام پذیر رہیں گے۔ لوگ 6 ماہ ریحانہ کے گھر رہے۔
اس عرصے میں کسی کو پتہ نہ چلا کہ ریحانہ اور سلمان میں گہری دوستی ہو چکی ہے۔ میں حیران تھی، جو پہلے سلطان سے ایک پل تک رہنے کو تیار نہ تھی، کسی اور ہستی میں دلچسپی لے رہی تھی۔ پہلے یقین نہ آیا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو اپنے منگیتر کی چاہت کو بھلا کر کسی اور کے ساتھ ہنسنے بولنے اور خوش رہنے لگی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو ٹال گئی، دوبارہ سوال کیا تو برا منانے لگی۔ اب جب میں اس کے گھر جاتی تو وہ مجھ پر توجہ نہ دیتی اور سلمان میں الجھی رہتی، اس کے ساتھ گپ شپ اور ہنسی مذاق میں مگن ہوتی۔ یہ وہی لڑکی تھی کہ سلطان کی یاد میں بات بات پر آنسو ٹپکاتی تھی، اور اب یہ عالم کہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ گرد و پیش کا ہوش نہ رہتا، یہاں تک کہ میں بھی اسے نظر نہیں آتی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ سلطان کو بھلا رہی ہے۔ ریحانہ کی میرے ساتھ بے رخی اور بے توجہی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ اب میرے گھر بھی نہیں آتی تھی۔ اس رویے سے مجھے دلی صدمہ ہوا اور میں اس سے ناراض ہو گئی۔ کچھ دنوں تک ہماری بات چیت بند رہی، سخت مضطرب تھی۔ اس کے سوا میری کوئی اور دوست نہ تھی۔ بوریت بھی تھی، افسوس اور صدمے سے دل بھی نڈھال تھا۔ پھر تنہائی ڈسنے لگی۔ احساس تنہائی انسان کو مار ڈالتا ہے۔ جب اضطراب بہت بڑھا تو سوچا کہ بات چیت ختم کر کے اچھا نہیں کیا، اس طرح تو بالکل ہی اس سے کٹ کر رہ گئی ہوں۔ کب تک یہ دوری برداشت ہوتی؟ ہم بچپن کی سہیلیاں تھیں، ایک دوسرے سے روٹھ کر بھی چین نہیں تھا۔ آخر میں نے انا کا مسئلہ ختم کر دیا اور خود جا کر اس کو منا لیا۔ جب دوبارہ آنا جانا شروع ہوا تو میں نے اس کو سمجھایا، ریحانہ، یہ آگ کا کھیل ہے جو تم کھیل رہی ہو، خدا را اس ڈرامے سے باز آ جاؤ، اس میں تمہارے پیار کا دامن جل سکتا ہے۔ کیسا پیار؟ اس نے کہا۔ پیار وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو، وہ تمہارا منگیتر ہے اور جلد آنے والا ہے۔ تم نے اس سے عہد و پیمان کیے تھے، آخر اس کا کیا قصور؟ عہد و پیمان وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ شادی کا وعدہ میں نے اس کے ساتھ نہیں کیا تھا، بلکہ دادی نے سلطان سے میری نسبت طے کی تھی، اس وقت جب میں 5 سال کی تھی اور سمجھ نہ تھی۔ بھلا 5 سال کی بچی کی بھی کوئی نسبت طے کرتا ہے، جبکہ اس کو ایسی باتوں کی سمجھ نہیں ہوتی۔ اس رشتے میں میری مرضی شامل نہیں تھی اور نہ ہی سلطان کو کچھ پتہ تھا۔ یار، یہ کیسی لولی لنگڑی تعویلیں دے رہی ہو تم ایک دوسرے کے لیے مانگے جانے پر کتنے خوش تھے۔ شروع دن سے ہی سلطان نے تمہارے سوا کسی لڑکی کو دل میں جگہ نہیں دی، اور اب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارا نقطہ نظر ہی بدل گیا ہے۔ ہاں، بدل گیا ہے۔ میں نے اس سے شادی کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اب میں نے اپنی سوچ، اپنی راہیں بدل لی ہیں۔ ایسی بات ہے تو سلطان کو اس سے آگاہ کر دو، ورنہ جب وہ تمہاری چاہت میں پردیس میں مشکل کاٹ کر آئے گا تو اس کی دنیا لٹ چکی ہوگی۔ سوچو وہ اس کے لیے کتنا صدمہ ہوگا۔ میرے سمجھانے پر اس کو کوئی اثر نہ ہوا، سلمان کی چاہت میں ڈوبتی چلی گئی۔ تب مجھے ہی اس تلخ فریضے کو سر انجام دینا پڑا۔ میں نے سلطان کو خط لکھا کہ تم نہیں آ رہے، غالباً اس جدائی سے گھبرا کر ریحانہ کسی اور میں دلچسپی لینے لگی ہے۔ جلد آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے۔ سلطان نے میرے خط کا جواب نہ دیا۔ شاید اس نے اس عبارت کو جھوٹ سمجھا، بلکہ محض مبالغہ آرائی سمجھ بیٹھا۔ اس نے اس بات پر دھیان نہ دیا، یا جانے کیا سمجھا۔ بہرحال 1 سال بعد وہ آ گیا۔ آتے ہی وہ میرے گھر آیا کہ چلو اپنی سہیلی کو سندیسا بھجواؤ کہ میں آ گیا ہوں، دیکھ لینا کیسے اڑ کر یہاں پہنچ جائے گی۔ میں نے شکوہ کیا، کیا میرا خط نہیں ملا تھا؟ جواب کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگا، خط تم نے ایسے عجیب لکھا تھا، بھلا کیا جواب دیتا؟ مذاق سمجھ کر میں نے دھیان نہیں دیا۔ سچ بتاؤ، ایسا کیوں لکھا؟ کیا اس طرح کا مذاق کرتے ہیں بھلا کسی سے، جبکہ وہ 7 سمندر پار ہو، پردیس میں ہو؟ اپنے کزن کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ حوصلہ نہ ہوا کہ تفصیلی احوال سے آگاہ کر دوں۔ بس میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ریحانہ کو اس کا پیغام بھجوا دوں۔ گمان تھا فوراً نہ آئے گی، لیکن توقع کے خلاف سندیسا ملتے ہی وہ آ گئی۔ خوشی کا اظہار کیا، ظاہر ہی نہ ہونے دیا کہ سلطان کو دل سے اتار چکی ہے اور سلمان کے ساتھ آئندہ زندگی گزارنے کا پلان بنا رہی ہے۔ اس کی اداکاری پر میں حیران تھی۔ اب جب سلطان سے ملتی، پہلے کی طرح ہی والہانہ انداز سے ملتی، ہنستی بولتی اور چاہت کا اظہار بھی کرتی، تب میں سوچتی کہ یہ کیسے وقتی خوشی بانٹ لیتی ہے۔ کبھی سلمان سے مل کر خوش ہوتی ہے اور کبھی سلطان سے مل کر۔ ایک روز میں نے کہا، تم لوگ دوبارہ میرے سامنے عہد و پیمان کرو۔ دونوں قسمیں کھانے لگے۔ مجھے لگا کہ سلطان مخلص ہے، لیکن ریحانہ صریحاً مکاری کر رہی ہے۔ میں نے اس کی بے وفائی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔
مگر اس نے تو بے وفائی کا شائبہ بھی نہ ہونے دیا۔ ایک روز میں اس کے گھر بیٹھی تھی کہ سلمان آ گیا۔ وہ کھل اٹھی، ہنسی ہونٹوں سے جھڑنے لگی۔ اس کو یوں خوش دیکھ کر مجھے سخت کوفت ہوئی۔ میں اس کو ایسا دوگلا نہ سمجھتی تھی۔ کچھ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں اور کیا نظر آتی ہیں۔ غم و غصے سے دل سلگ اٹھا۔ میں خود صاف ذہن کی لڑکی تھی، مجھے صاف ستھرے چلن کے لوگ ہی پسند آتے تھے۔ اب ریحانہ میری نظروں میں گر چکی تھی۔ سوچنے لگی کہ کاش سلمان اور سلطان ایک ساتھ سامنے آ جائیں، تب دیکھوں یہ کس طرح اور کس کی طرف جھکتی ہے۔ دعا قبول ہو گئی۔ اس وقت جب کہ وہ پھوپھی کے گھر پر تھی، پہلے سلطان آیا۔ ریحانہ دوڑ کر گئی، اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے کے آئی، خوش اخلاقی سے پیش آئی اور خاطر تواضع کرنے لگی۔ پھر یہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ ابھی باتیں کرتے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سلمان آ گیا۔ ریحانہ نے کمال دلیری کا مظاہرہ کیا۔ سلمان سے کہا، تم بھیا سے ملنے آئے ہو نا؟ وہ گھر پر نہیں ہیں، انتظار کرنا ہے تو بھیا کے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دوبارہ سلطان سے باتوں میں مگن ہو گئی۔ یہ رویہ خاصا دل شکستہ تھا۔ سلمان کو برا لگا، اس کا منہ بن گیا۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ ریحانہ نے اس کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہ کی۔ سلطان تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ اسے ریحانہ پر کوئی شک نہ ہوا، لیکن اس کے جاتے ہی وہ لڑکی بے چین ہو گئی۔ میری منتیں کرنے لگی کہ میرے ساتھ سلمان کے گھر چلو، وہ ناراض ہو گیا ہے۔ میں اس کی پھپھو کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ ہاتھ جوڑنے لگی، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناچار میں ساتھ ہو لی۔ وہاں جاتے ہی وہ سیدھی سلمان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر بیٹھ گئی۔ خدا جانے کیسے اس نے سلمان کو منایا کہ دونوں ہنسی خوشی باتیں کرتے باہر آئے۔ اس کے بعد ریحانہ کا رویہ سلطان سے بدلنے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ اس سے کھینچی چلی گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب ریحانہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی کہ اچانک سلطان بھی آ گیا۔ ریحانہ میری بہن کے ساتھ باتوں میں مشغول رہی، سلطان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ کافی دیر منتظر رہا کہ ریحانہ اس سے مخاطب ہوگی۔ اس لڑکی نے اس قدر تغافل برتا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور نہ بیٹھنے کو کہا۔ جب میں نے کہا سلطان بھائی اتنی دیر سے کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں، تب وہ بیٹھ گیا۔ جو ہی سلطان صوفے پر بیٹھا، فوراً ریحانہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ ایک نیا ڈرامہ تھا۔ میں اور سلطان پریشان ہو گئے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ہم دونوں اس کے پیچھے گئے۔ سلطان نے بات کرنا چاہی، مگر ریحانہ نے موقع ہی نہیں دیا۔ جھٹ سلمان کو فون میں لا دیا اور اس کے ساتھ لگاوٹ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ لڑکی جو اتنے برس اس قدر پیار جتلاتی رہی، جو اس کی منگیتر تھی، آج ایسی بے رخی برتی کہ سلطان تڑپ کر رہ گیا۔ آج پہلی بار مجھے ریحانہ سے نفرت محسوس ہوئی، جبکہ پہلے صرف غصہ آتا تھا۔ وہ یہ سب کچھ میرے سامنے جان بوجھ کر کر رہی تھی، محض اپنے منگیتر کو ذلیل کرنے کے لیے۔ مجھ سے ضبط نہ ہوا۔ میں دکھی ہو گئی اور سلطان کو صحیح اور حق پر سمجھتی تھی، جبکہ یہ لڑکی کھلم کھلا اس کے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی۔ سلطان دل گرفتہ ہو کر چلا گیا۔ اس معاملے کا کسی سے تذکرہ بھی نہ کیا۔ اسے اپنی منگیتر کی عزت مطلوب تھی۔ چچا جان بیٹے کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ وہ باقاعدہ منگنی کی رسم کر کے تاریخ رکھ چکے تھے اور انگوٹھی بھی خرید لی تھی۔ تبھی سلطان نے کہا، ثنا لگتا ہے ریحانہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سلطان، پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بات کچھ ایسی ہی ہے۔ سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ والدین کی خاطر چپ ہوں، لیکن دل کو دھڑکا سا لگ گیا ہے۔ جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ جانتی تھی وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ سہیلی کی برائی میں زبان پر نہ لائی، خاموش رہی اور خاموشی سے اس کے اداس چہرے کو تک رہی تھی، اگرچہ دل اندر سے رو رہا تھا۔ اگلے دن سلطان اور ریحانہ کے والدین نے رسم ادا کر دی اور ریحانہ کو سلطان کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ وہ خاموش رہی، والدین کے خوف سے، کیونکہ سلطان کو سعودی عربیہ روانہ ہونا تھا۔ وہ جا رہا تھا، اس کے لبوں پر مردہ مسکراہٹ تھی، گویا اپنی خوشیاں اور خواب لٹانے آیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ریحانہ سے بات کی، نہ کوئی گلہ کیا۔ لگتا تھا دونوں کا دل رشتہ توڑ چکا ہے اور اب یہ رسمی رشتہ باقی رہ گیا ہے۔ میں دعا کرتی رہی، اے اللہ ان دونوں کے اس ٹوٹے تعلق کو دوبارہ جوڑ دے۔ خاندان میں کوئی ان کو جدا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ خود دل میں ایک درد اور ایک کسک پالے جا رہا تھا۔ میں نے بار بار دعا کی، اے میرے رب، میری سہیلی اور اس کے منگیتر کے حق میں بہتری کر دے۔
اس کے جاتے ہی ریحانہ پھر سے ویسے ہی خوشباش ہو گئی۔ وہ دوبارہ سلمان سے ملنے لگی، باتیں کرنے لگی۔ اس نے منگنی کی انگوٹھی اتار کر رکھ دی اور سلمان کو کچھ نہ بتایا، لگاوٹ بھرا تعلق جاری رکھا۔ جب میں نے اس کو شرم دلائی کہ اب تو تم کسی اور کی امانت ہو چکی ہو، سلمان سے ملاقاتوں سے باز آ جاؤ، بولی میں کب اس کے ساتھ سنجیدہ ہوں، تنہائی تنگ کرتی ہے، وقت نہیں کٹتا۔ میں تو بس بوریت دور کرنے کی خاطر سلمان سے ہنس بول کر بات کر لیتی ہوں، وقت پاس ہو جاتا ہے، اس میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ یہ نئی تعویل سن کر دل پر ایک اور گھونسا لگا۔ اب میں نے اس سے بولنا چھوڑ دیا، بلکہ اس کے معاملے سے الگ تھلگ ہو گئی۔ انہی دنوں چچی بیمار تھیں۔ انہوں نے سلطان کو فون کیا۔ والدہ کی بیماری کا سن کر وہ پریشان اور بے قرار ہو گیا اور فوراً چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ وہ پھوپھی کے گھر گیا۔ اس کو اچانک سامنے دیکھ کر ریحانہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں اچانک اور اس قدر جلد لوٹ آئے گا۔ سخت گھبرائی اور پریشان ہو گئی۔ سلطان کے چلے جانے کی وجہ سے وہ جو آزاد ہوئی تھی وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ اندرونی طور پر انتشار و خلفشار کا شکار تھی اور سلطان سے جان چھڑانے کو نئی نئی ترکیبیں سوچنے لگی۔ اس نے تو بہت چاہا کہ شادی ٹل جائے، لیکن چچا جان بضد تھے کہ فوراً شادی ہوگی، کیونکہ سلطان کی امی شدید بیمار تھیں اور بیٹے کی خوشی دیکھنا چاہتی تھیں۔ کوئی راہ مفرور نہ پا کر ریحانہ نے سلطان کی منت کی کہ وہ ابھی کچھ دن شادی نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا چچا جان کو کہو ہمیں مہلت دیں۔ آخر تم شادی ڈیلے کیوں کرنا چاہتی ہو؟ سلطان نے باز پرس کی۔ اس بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ روٹھ گئی۔ اندر جا کر وہ سلمان سے فون پر باتیں کرنے لگی۔ اسے کہا کہ شادی تو رک نہیں سکتی، تم کوئی ایسی چیز لا کر دو جو میں سلطان کو کھلا دوں اور وہ شادی کے لائق ہی نہ رہے۔ یہ بات سن کر سلطان ششدر رہ گیا۔ اب وہ بجھ گیا کہ واقعہ بہت سنگین ہے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بچپن سے اس کو چاہنے والی، پیار کرنے والی، اس کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والی ایک دن ایسا کہے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صدمے سے برا حال تھا، تاہم یہ بات دل میں رکھ لی، ظاہر بھی نہ کیا کہ اس نے کچھ سنا ہے۔ اگلے روز وہ پھر پھوپھی کے گھر گیا، کیونکہ زیورات دکھانے تھے۔ ریحانہ کا پرس وہاں میز پر رکھا تھا۔ جب پھوپھی زیورات دکھانے اندر گئیں، سلطان نے پرس کھولا۔ پرس میں ایک چھوٹی سی شیشی دکھائی دی۔ اس نے وہ جیب میں رکھ لی اور حکیم صاحب کے پاس لے جا کر اس کو دکھایا۔ حکیم نے کہا کہ اگر کوئی غلطی سے کھا لے تو صحت کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسی دوا بنائی گئی ہے جس میں پارا ہے، اس کو کھانے کے بعد انسان شادی کے قابل نہیں رہتا۔ حکیم صاحب کی بات سن کر اس کا دماغ چکرانے لگا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ دوا اس نے اپنے والد کو دکھائی، لیکن شادی کے کارڈ چھپنے جا چکے تھے اور خاندان کی عزت کا مسئلہ تھا، لہٰذا سلطان کے ابو اور ریحانہ کے والد نے ریحانہ کو بلا کر اس شیشی کے بارے میں پوچھا کہ کہاں سے آئی ہے اور کس نے دی تھی، تم نے کیوں پرس میں رکھی تھی؟ وہ رونے لگی اور صاف مکر گئی۔ کہا مجھے بالکل علم نہیں، یہ کس نے رکھی ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ وہ قسمیں کھانے لگی، رو رو کر نڈھال ہونے لگی۔ بچی کے رونے سے والدین پگھل گئے۔ ہو سکتا ہے کسی سسرالی عزیز نے یہ حرکت کی ہو۔ انہوں نے اس سنگین معاملے کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا اور شادی کی تیاریاں جاری رکھیں۔ والدین بچوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی غلطیاں سنگین بھی ہوں تو ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تاہم سلطان کا اعتبار اٹھ گیا۔ اس نے والدین کو کہا کہ وہ ریحانہ سے اب شادی کا خواہش مند نہیں، لیکن والدین نے اسے برا بھلا کہا کہ وہ ان کی خوشیوں کی خاطر خاموش ہو جائے۔ اس نے ہر خدشہ دل میں دبا کر صحرا باندھ لیا۔ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے بزرگوں میں رنجش ہو۔ اسی امر کو اللہ کی رضا سمجھ لیا۔ شادی کے بعد اس نے ریحانہ سے اس بارے میں چند سوالات ضرور کیے۔ اس نے کہا آپ پچھلی باتیں بھلا دیں، شک میں نہ پڑیں، میرا وعدہ ہے زندگی بھر آپ کی وفادار رہوں گی۔ 1 سال ہنسی خوشی گزرا۔ خدا جانے ریحانہ سلمان کو بھلا رہی تھی یا خود کو دھوکہ دے رہی تھی۔ سال بھر تک وہ اس سے نہ ملی، امن اور چین کے ساتھ سلطان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ جیسے خاموش سمندر کے اندر طوفان چھپا ہوتا ہے، ویسا ہی ہوا۔ ہر کسی کے سامنے چاہت کا ڈرامہ کرنے والی نے ایک اور ڈرامہ کر دیا۔ سلمان کی حالت ایسی تھی کہ جیسے اس کے دامن کی ساری خوشیاں لوٹ لی گئی ہوں۔ اس نے کسی طرح پھر سے ریحانہ کے ساتھ رابطہ کیا۔ دونوں چوری چھپے ملنے لگے۔ بالآخر مل کر سلطان کو رستے سے ہٹانے کا پلان بنا لیا۔ سلطان کے دل کا شیشہ گرچہ 2 ٹکڑے ہو چکا تھا، لیکن وہ ایک شریف انسان تھا۔ جب آئینہ ٹوٹ جاتا ہے تو چاہے وہ جڑ جائے، لیکن شکلیں ویسی دکھائی نہیں دیتی۔ پھر یہی حالت اس کے دل کی تھی۔
مگر وہ بیوی پر اعتبار کرنے پر مجبور تھا۔ جو انسان 2 کشتیوں میں سوار ہوتا ہے وہ ایک کشتی کا مسافر بھی نہیں رہتا، پھر اس کا ڈوب جانا یقینی ہوتا ہے۔ جب وفا کی راہ بے وفائی کے کانٹوں سے لٹ جائے، اس راہ پر سوائے زخموں کے کچھ نہیں رہتا۔ ریحانہ کو میں نے بہت سمجھایا، مجھ سے ناراض ہو گئی، قطع تعلق کر دیا، کیونکہ میں اسے سلمان سے ملنے سے روکتی تھی۔ بہرحال اندر اندر کوئی آگ اسے جھلسا رہی تھی۔ ایک روز اس نے سلطان سے اصرار کیا کہ وہ سیر کو جانا چاہتی ہے۔ یہ گرمیوں کے دن تھے اور اکثر لوگ گرمی میں بحال ہوتے ہیں تو چند دنوں کی تفریح کی خاطر ٹھنڈے پہاڑی پرفضا مقام کا رخ کر لیا کرتے ہیں۔ ان دنوں سلطان کو چھٹیاں تھیں۔ اس نے ریحانہ کی فرمائش کے مطابق وہاں رہائش کا بندوبست کرایا اور پھر اسے لے کر پہاڑ پر چلا گیا، جہاں چند روز کے بعد اچانک خبر آئی کہ سیر کرتے ہوئے سلطان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پہاڑ کی بلندی سے ایک گہری کھائی میں گر گیا ہے۔ ریحانہ کا کہنا تھا کہ کافی بلندی سے پتھروں پر گرنے کی وجہ سے وہ آنن فانن سب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یوں ریحانہ کی ازدواجی زندگی اور سلطان کی وفا کا انجام المناک ہوا۔ یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی، لیکن افسوس کہ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب یہ حادثہ ہوا تھا ایک مقامی بچہ قریب ہی کہیں بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ سلطان کا پاؤں نہیں پھسلا تھا، بلکہ ریحانہ کی موجودگی میں کسی شخص نے اسے پیچھے سے دھکا دے کر پہاڑی سے گرا دیا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے والد کو جا کر بتایا۔ لڑکے کی عمر 10-11 سال تھی۔ اس کا باپ جب آیا تو وہاں سلطان کے والد چچا اس جگہ کو دیکھنے آئے ہوئے تھے جہاں سلطان کھائی میں گرا تھا۔ تب اس چرواہے نے بتایا کہ تمہاری لڑکی نے ایک شخص کی مدد سے اپنے خاوند کو خود گرایا ہے اور میرا لڑکا اس واقعہ کا چشمدید گواہ ہے۔ یہ سنگین بات ضرور تھی، مگر گھریلو معاملہ تھا۔ بزرگ خاموش ہو گئے، کیونکہ ریحانہ زاروں کی تار رو رہی تھی اور اب اس کو سزا دینے سے خود ان بزرگوں کی عزت داؤ پر لگتی تھی۔ افسوس کہ جب یہ حادثہ ہوا وہ اکیلا نہ تھا، ریحانہ اور ڈرائیور بھی موجود تھے، اور سوچنے کی بات یہ تھی کہ جس آدمی نے سلطان کو دھکا دے کر کھائیوں میں گرایا تھا آخر وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ ریحانہ کے والد اور چچا نے اس معاملے کو دبا دیا۔ بالآخر ایک روز یہ راز کھل گیا جب ایک دن ریحانہ نے مجھے بتایا کہ سلطان کو حادثہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ اسے ڈرائیور نے دھکا دے کر گرایا تھا، اور اس ڈرائیور کو اس کام کے لیے سلمان نے بھاری معاوضہ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا بعد میں علم ہوا۔ ریحانہ نے کہا اگر پہلے علم ہو جاتا تو میں ڈرائیور کو کبھی ساتھ نہ لے جاتی یا پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دیتی۔ مجھے ریحانہ کی اس بات پر شک تھا، کیونکہ میرا خیال یہی تھا کہ اس سازش میں وہ بھی شریک رہی ہوگی۔ اس واقعے کے 2 سال بعد ریحانہ کی شادی سلمان سے ہو گئی۔ کیوں اور کیسے آج تک نہیں جان سکی، تاہم ان کا یہ ساتھ بھی عارضی ثابت ہوا۔ شادی کے 3 سال بعد کسی دشمن نے سلمان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ریحانہ کی دنیا اجڑ کر رہ گئی۔ لوگ اس سے ہمدردی کرتے اور افسوس کرتے کہ بیچاری دوبارہ بیوہ ہو گئی ہے، کتنی بد نصیب ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہ ہوئی، مجھے اس سے نفرت تھی۔ کبھی کبھی خود کو سمجھاتی ہوں کہ خدا بھی غلطیوں پر اپنے بندوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ ممکن ہے ریحانہ سلطان کی موت کی ذمہ دار نہ ہو، لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ وہی سلطان کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ذمہ دار ہے۔ تب میرا دل غصے سے بھر آتا ہے اور مجھے ریحانہ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ عہد کیا تھا کہ ریحانہ کا راز کبھی کسی سے نہ کہوں گی، مگر دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے تو جی چاہتا ہے چیخ چیخ کر کہوں اور یہ راز ساری دنیا پر افشا کر دوں۔ ریحانہ کبھی میرے سامنے نہ آئے، میری یہی دعا ہے، کیونکہ میں آج بھی اس سے نفرت کرتی ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔